یا اللہ۔ یہ کسی نے پوچھا پولیو کے قطرے پلانے چاہیے یا نہیں، اس کو چپ رہنے دو۔ قبض کے ساتھ کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو کمر میں درد ہوتا ہے نا، گھر جا کے پریکٹس کیجئے گا۔ یہ جو پیٹ ہے نا، اس کو ذرا پھلائیے گا، اس کو زور لگائیں گے تو آپ کی ایگزیکٹ کمر میں درد ہوگا۔ جب کمر کو، یہ پیٹ کو ہم پھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیوں درد ہوا؟ آپ کے پیٹ کو آگے جب دھکیلا گیا، زور لگایا۔ اسی طرح جب ہم زور لگاتے ہیں تو وہ کمر کے اوپر زور آتا ہے۔ وہ کام کرو کہ آپ کو زور لگانا ہی نہ پڑے۔ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ ایک لقمے کو، ذرا سچ بتاؤ، جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے کھانا کیا بن جائے گا؟ اس کو سمجھو، اللہ تعالیٰ نے دانت کتنے بنائے ہیں؟ 32 دانت ہیں۔ 8 دانت ہیں 1 نوک والے، 8 دانت ہیں 2 نوک والے، 8 دانت ہیں 3 نوک والے، 8 دانت ہیں 4 نوک والے۔ 1 نوک والے کا کام ہے کاٹنا، 2 کا کام ہے پھاڑنا، 3 کا کام ہے چیرنا، 4 کا کام ہے پیسنا۔ کھانے کو دانتوں نے کاٹنا تھا، پھاڑنا تھا، چیرنا تھا، پیسنا تھا۔ تو یہ کب ممکن ہونا تھا؟ جب آپ کھانے کو کتنا چباتے ہیں؟ اور ہم نے کیا کیا؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ پھر سوچ لو کس کا ہوتا ہے؟ کھانے کے دسترخوان پہ ہم کون ہوتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو کم از کم 32 بار چباؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا دھنگ رہ گئی۔ پہلے لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، اور نہیں کیا باتیں کرتا ہے، ایسے ہی لگا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں نے مجھے بتایا، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب 30 سال کی بیماری ختم ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے 20 سال کی ختم ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے 40 سال سے بیمار تھا۔ ایک شخص مجھے ملا کہتا 52 سال میرا معدہ خراب رہا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب صرف 32 بار چبانا شروع کیا، پیٹ ایسا سکون میں آ گیا، زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہی سوچتا رہا پتہ نہیں اسی بیماری میں قبر میں چلا جانا ہے۔ کہتا ڈاکٹر صاحب آپ کو تہجد میں اتنی دعائیں دیتا ہوں، اتنی دعائیں دیتا ہوں، میں کبھی ایک وضو کے ساتھ ایک نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، الحمدللہ ایک وضو سے 3 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ ایک لقمے کو حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی، جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اور سچ بتاؤ ہم سب نے کیا کیا؟ ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ قرآن سے سمجھو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ۔ تو جب ہم کھانا صبر سے کھائیں گے، سکون سے کھائیں گے، حوصلے سے کھائیں گے، اطمینان سے کھائیں گے، تسلی سے کھائیں گے، ہمارے اندر کیا آئے گا؟ کھانے کو صبر سے کھاؤ۔ ساری دنیا کس لیے کمائی کرتی ہے؟ کس لیے کرتی ہے؟ کہتے کھانے کے لیے۔ تو کھانے کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ پجو بجی۔ تو میرے بھائیوں، ایک لقمے کو یقین جانو، جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، آج پوری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل سے اپنے لیے خیر تلاش کر رہی ہے، بھلائیاں تلاش کر رہی ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کے اوپر ریسرچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے علاج بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا طریقہ کیا تھا؟ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور دنیا کو ایک علاج بتایا کہ اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، مقام پانا چاہتے ہو، اگر سکسیس لینا چاہتے ہو تو اٹھتے وقت تمہارے مائنڈ، یہ جو مائنڈ 2 طرح کا ہے، ایک کانشیس مائنڈ، ایک سب کانشیس مائنڈ، تمہارا شعور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے،
کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لینا کیسے ہے، دینا کیسے ہے، وضو کیسا ہوگا، نماز کیسی ہوگی، آپ کے ایک ایک طرز زندگی کو انہوں نے میرے بھائیوں ریسرچ کر کے آج اپنے ملکوں کے لیے تھراپیز بنا لی، علاج بنا لیا. اور ہم جن کا دعویٰ تھا اطیع اللہ و اطیع رسول، سچ بتاؤ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے اوپر ریسرچ ہوئی، لعاب دہن کے اوپر ریسرچ ہوئی. ہم سب نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں خراب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لگایا؟ اپنا لعاب لگایا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنی آنکھوں پہ لعاب لگاتے ہوں؟ انہوں نے ریسرچ کر کے سلائیوا تھراپی علاج بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو. جو معاف کرتا ہے رب تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. یورپ نے ریسرچ کی اور فارگیونیس تھراپی آج علاج بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. یورپ نے ریسرچ کی یہ سلام کہنا کیا ہے، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کہنا کیا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور آج سوک تھراپی علاج بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے پہ ایٹنگ تھراپی علاج بن گیا. آپ کے پانی پینے پہ واٹر تھراپی علاج بن گیا. آپ کے وضو اور غسل پہ ریفلیکسو تھراپی، میگنیٹو تھراپی علاج بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کیسے ہوتے تھے نماز میں، آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے تھے، رفع یدین کیوں کرتے تھے، رکوع کیوں کرتے تھے، سجدہ کیوں کرتے تھے، تشہد میں آپ اپنی سرین پہ کیوں بیٹھتے تھے. آج ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہو کے پوری دنیا کے لیے علاج بن گیا. میرے بھائیوں ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے کس چیز کو اپنے لیے علاج کے طور پہ انتخاب کیا؟ قرآن میں ہم نے سنا قرآن میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے نماز میں شفا ہے. بتاؤ ہم نے کس چیز کی شفا اس قرآن سے یا اس نماز سے لی؟ گورے، وہ گورے جن کو آپ سمجھتے ہو کہ جن کے پاس دین نہیں، سمجھ نہیں، شعور نہیں، انہوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل کو اپنے ملکوں میں، اپنے قوموں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے گلی محلوں میں رائج کر دیا. ہم سب نے کیا لیا؟ سب نے سنا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان. جاؤ جا کے جرمنی کے اندر، یو کے اندر، کینیڈا کے اندر ان کی گلیوں کو دیکھو اور اپنی گلیوں کو دیکھو اور اپنے گریبان میں منہ ڈالو. کس کے بارے میں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، ایمان کے لیے صفائی شرط ہے. اور دیکھو اپنے گھروں کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی، ان کی گلیوں کو بھی اور اپنی گلیوں کو بھی، ان کے محلوں کو بھی اور اپنے محلوں کو بھی، ان کے ملکوں کو بھی اور اپنے ملکوں کو بھی، اور دیکھو کنہوں نے اپنایا، کنہوں نے جھٹلایا. اور پھر کہتے ہو ہم بیمار کیوں ہیں، پھر کہتے ہو طبیعت خراب کیوں ہے. میرے بھائیوں یہ وہ باتیں ہیں جو آج وہ لوگ سیکھ گئے اور ہم نے دین کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا. انہوں نے اسلام کو، دین کو، شریعت کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر کے آج وہ لوگ عزتیں پا رہے ہیں، عروج پا رہے ہیں، ترقیاں پا رہے ہیں، اور ہم لوگ ذلت اور پستی اور رسوائی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. ضرورت ایک ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹیں اور جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عملاً کر کے دکھایا، اپنی زندگیوں پہ عملاً رائج کریں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.